حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، گرچہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ گرچہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں پر ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ تو اذان کو دیکھ لیجئے، اذان کے سارے پیغام کو دیکھ لیں، پڑھ لیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو جیسے یہ ہمیں حضرت امام حسین اور کربلا کی یاد دلاتی ہو۔ اذان کے اندر جو اذان کا جو فلسفہ ہے، اذان کو سمجھیں کہ اذان کے اندر مؤذن جب کہتا ہے اللہ اکبر تو اس سے مراد ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ کا قانون سب سے بڑا ہے، اللہ کا دستور سب سے بڑا ہے، اللہ کا کلام سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے دستور، اللہ کے قانون اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نظام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو مؤذن گواہی دیتا ہے توحید کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر مؤذن جو ہے وہ گواہی دیتا ہے رسالت کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو کربلا کی طرف نظر دوڑائی ہے، حضرت امام حسین کی گھرانے کی طرف دیکھیے کہ جو گواہی کربلا کے اندر امام حسین اور اس کے گھرانے نے دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور پیارے نبی اللہ کے رسول ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور اس سے عظیم گواہی کی مثال آپ کو قیامت تک نہیں ملے گی۔ تو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کے گھرانے نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اور طاغوت اور سامراج کو اور یزید کو یہ پیغام دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے قانون سے بڑا کسی کا قانون نہیں ہے، اللہ کے دستور سے بڑا کسی کا دستور نہیں ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہے، اللہ کے کلام کی عظمت سے بڑھ کر کسی کی کلام کی عظمت نہیں ہے۔ تو وہ جو یزید جو کلام الہی کو، دستور الہی کو اور قانون الہی کو تبدیل کرنا چاہ رہا تھا، اپنی پسند اور اپنی مرضی کے قوانین، اپنی مرضی کا دستور اور اپنی مرضی کا کلام جو ہے وہ امت کے اوپر دھونسنا چاہ رہا تھا، تو حضرت امام حسین اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ فلسفہ اذان کو زندہ کرتا ہوا اذان کی عملی تصویر بن کر یزیدی لشکر اور سامراج کے سامنے آ گیا، اور سامراج و یزید کو للکارا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر توحید اور رسالت کی گواہی دی۔ جب حضرت امام حسین اور اس کے معصوم گھرانے کے افراد نے میدان کربلا کے اندر قربانی پیش کر دی، شاعر کہتا ہے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ تو پھر اس کے بعد مؤذن کہتا ہے آؤ نماز کی طرف۔ اذان میں مؤذن کا پھر گواہی کے بعد پیغام ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ دیکھیے پھر حق کی نماز ادا کرنے کے لیے امام حسین اور اس کا گھرانہ اس فلاح کے میدان جنگ کربلا کی طرف کیسے سفر کر رہا ہے، اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر، اپنے گھر کی خواتین، پیارے نبی کے گھرانے کے چشم و چراغوں کو لے کر، تو وہ کربلا کے میدان کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ جہاں پر پیغام آ گیا تھا کہ نماز کرنے آؤ اور فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ تم، یعنی کربلا کی طرف آؤ۔ تو حق کی نماز ادا کرنے کے لیے حضرت امام حسین میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ تو میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین اور اس کے گھرانے کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، ظلم و بربریت کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر
فرشتے بھی حیران و ششدر ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس قسم کے امتی ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو پیارے آقا کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور جن کی آوازوں سے بھی، جن کی زبانوں سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اور یہ معصوم پیارے نبی کے گھرانے کو ذبح کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو وہ پرفتن جو لشکر تھا، وہ گمراہ لشکر جو تھا، حضرت امام حسین کے پیاروں کو ذبح کرتا جا رہا تھا، اور حضرت امام حسین نے جو نماز ادا کی، حضرت امام حسین نے جو اذان کی وہ بہترین مثال پیش کی اپنی قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے، کہ اذان کی جو اصل مثال ہے، اذان کی جو زندہ مثال ہے، وہ حضرت امام حسین ہے، کہ حضرت امام حسین نے پھر حق کی نماز کو ادا کیا۔ تو کیسی نماز ادا کی کہ سر کٹ گیا، سر سجدے میں ہے، نیزے کے اوپر سر کو بلند کیا تو بھی کلام الہی ہے۔ حضرت امام حسین نے جو نماز ادا کی ہے، اس جیسی نماز جو ہے پھر کسی نے ادا نہیں کرنی قیامت تک۔ تو اس لیے تو شاعر کہتا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو حضرت امام حسین نے اذان کی جو ساری تشریح ہے، اذان کی جو ساری تفسیر ہے، اذان کا جو عملی نمونہ ہے، وہ بہترین اور بڑے سالے طریقے سے میدان کربلا کے اندر پیش کر دیا۔ تو آج بھی جب مؤذن اذان دے اور اس کی اذان آپ سنیں، میں سنوں، آپ سنیں، تو یاد رکھنا، ایک تو اذان کے اندر اللہ کا پیغام ہے، ایک تو اذان دینے والا آپ کو نماز کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور پھر اس اذان کے اندر ایک احساس بھی ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ اذان ہمیں کربلا کی یاد بھی دلاتی ہے، یہ اذان ہمیں ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی یاد دلاتی ہے جو کربلا میں ذبح ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینے کے لیے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے والے، جنہوں نے اپنی گردنیں پیش کر دیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے دستور کو نہیں مانا، اللہ کے علاوہ کسی کے قانون کو نہیں مانا، اللہ کے علاوہ کسی کے کلام کے سامنے سرخم تسلیم نہیں ہوئے، اپنی گردنیں کٹوا دیں۔ تو اذان اصل میں فلسفہ کربلا بھی ہے، اذان فلسفہ حق و باطل ہے، اذان ایک مثال ہے کربلا کی، اذان ہمیں کربلا کی یاد دلاتی ہے۔ تو اس پر شاعر کہتا ہے، علی کا زیب زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، علی کا زیب زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔